الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فسچولا، بھگندر، ناسور، یہ تین نام ہیں اس کے۔ یہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور اس کا درست علاج کیا ہے؟ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، فسچولا ایک ایسا مرض ہے جس کو ناسور کہا جاتا ہے، بھگندر اس کو کہا جاتا ہے، پھوڑا اس کو کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی بواسیر ہی سمجھ لیتے ہیں اور لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے کہ بواسیر، فسچولا اور فشر اس میں کیا فرق ہے۔ تو یاد رکھیے گا، بواسیر جو ہے وہ ایک مسا ہوتا ہے جو پاخانے والی جگہ پہ ہوتا ہے، وہ خشک ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں وہ اندر کی سائڈ سے وہ پھٹ جاتا ہے تو اس سے پھر خون آنے لگتا ہے، تو اس کو خونی بواسیر بھی کہتے ہیں، یا پھر کٹ آ جاتا ہے اس میں تو اس سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور فشر جو ہے پاخانے والی جگہ پہ ایک کٹ ہوتا ہے، ایک کٹ سا بن جاتا ہے جس سے خون نکل رہا ہوتا ہے، اس کو فشر کہا جاتا ہے۔ لیکن فسچولا ان دونوں سے مختلف ہے۔ یہ پاخانے والی جگہ کے ارد گرد ایک پھوڑا سا بن جاتا ہے، اس میں سے خون، پیپ یا پانی وہ نکلتا رہتا ہے، ٹپکتا رہتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ فسچولا کہا جاتا ہے۔ اور یہ فسچولا بالکل ایسے ہی ہے جیسے جسم کے اندر پھوڑے پھنسیاں جب پیدا ہو جاتی ہیں، جس میں سے خون پیپ نکلتا رہتا ہے، پھٹ جاتی ہیں، تو بالکل عین اسی طرح سے یہ پاخانے والی جگہ پہ ایک پھوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے، میڈیکل میں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے سرجری کے، اور جو سرجری کرواتے ہیں وہ بھی ناکام جاتے ہیں، دوبارہ سے یہ مسئلہ سرجری کے باوجود بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل جو مسئلہ ہوتا ہے وہ خون کے اندر ہوتا ہے۔ خون کے اندر فساد ہوتا ہے، خون کے اندر ایک قسم کا زہر ہوتا ہے، تو فسادی مادے خون کے اندر جمع ہو کر اس طرح پھوڑے، پھنسیاں، گلٹیاں، رسولیاں یہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب تک ہم خون کو صاف نہیں کریں گے تب تک اس مسئلے سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ سرجری جو ہے اس مسئلے کا مستقل حل قطعاً نہیں ہے اور نہ ہی کروائیں۔ بعض صورتوں کے اندر جو لوگ سرجری کرواتے ہیں پھر اس میں سے جو زخم بن جاتا ہے، اس زخم سے بعض اوقات اللہ معاف کرے کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو سرجری اس کی کرواتے ہیں، سرجری کروا کے بھی اس سے
جان نہیں چھوٹتی. دوسرے وہ لوگ جو سرجری تو نہیں کرواتے لیکن مختلف قسم کے ٹوٹکے، مختلف قسم کا ادھر سے علاج ادھر سے علاج کروا کے وہ اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں اس مسئلے میں. بہت ہی ایک پیچیدہ یہ مسئلہ ضرور ہے لیکن یہ لا علاج مرض نہیں ہے، صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ یہ خون میں فساد ہے، پھوڑے پھنسیاں، جس طرح عام سے جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جلدی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اس طرح کا یہ بھی مرض پایا جاتا ہے. اب یہ جو ہے قانون مفرد اعضاء کی تحریک جو ہے وہ زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہے وہ اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی تحریکوں کے اندر یہ مرض دیکھا گیا ہے. عضلاتی اعصابی بھی بعض صورتوں میں نامکمل ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی. تو اس کا علاج جو ہے وہ گرم خشک سے ہوگا. اس کا علاج جو ہے وہ غدود جاذبہ کو تیز کرنے سے ہوگا. اس کا علاج جو ہے وہ خون کو صاف کرنے سے ہوگا. تو خون کو صاف کرنے کی کون سی ادویات ہیں؟ اس سے پہلے آپ نے غذا پر خصوصی توجہ دینی ہے. غذا کے اندر تمام تر رطوبات پیدا کرنے والی چیزیں، جو بھی پانی پیدا کرنے والی، رطوبات پیدا کرنے والی، بلغم پیدا کرنے والی، الکلائن پیدا کرنے والی جتنی بھی غذائیں ہیں، یعنی اعصابی غذائیں جو ہے وہ مکمل طور پر آپ نے بند کرنی ہے. جس میں مثلا دودھ ہے، دلیا ہے، کسٹرڈ ہے، سویاں ہیں، مٹھائیاں ہیں، پیٹھا ہے، کدو ہے، توری ہے، کھیرا ہے، مکھن ہے. اس طرح کی تمام تر جو اعصابی غذائیں ہیں وہ مکمل اس میں پرہیز کرنی ہے. اور غذائیں کون سی استعمال کرنی ہے؟ بیسن کا اس میں استعمال کرنا ہے. بیسن کے پکوڑے بنا کے کھائیں، بیسن کے کڑی پکوڑا بنا کے کھائیں، انڈے فرائی کھائیں، انڈے ابال کے کھائیں، کھجور کھائیں، شہد کھائیں، ڈرائی فروٹ کھائیں، دیسی مرغی کھائیں، بکرے کی کلیجی کھائیں، آم کھائیں، انگور کھائیں، انار کھائیں، انجیر کھائیں، منقع کھائیں، شملہ مرچ کھائیں، کالے چنے شوربے والے کھائیں، سفید چنے کھائیں، بھنے چنے کھائیں. تو اس طرح کی غذا جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے اس مرض کے لیے. اور کاوا جو ہے اس میں آپ نے اجوائن اور پودینہ کا استعمال کرنا ہے. ایک چٹکی آپ نے اجوائن کی لینی ہے اور ایک چٹکی آپ نے پودینہ خشک کی لینی ہے جو آپ کو پنسار سے ملے گا. تو اس میں جو ہے میٹھے میں آپ گڑ ملانا چاہیں یا شہد ملانا چاہیں، دیسی شکر ملانا چاہیں وہ آپ ملا سکتے ہیں. تو باقی اس میں جو دوائیاں آپ نے استعمال کرنی ہے اس میں ایک دوائی آپ نے استعمال کرنی ہے 4 ملین کی، جس میں اجوائن ہے، رائی ہے اور باپچی ہے. یہ تینوں جو ہے وہ آپ نے 1 تولہ شامل کرنی ہے اور گندک آملہ سار اس میں آپ نے 3 تولہ شامل کرنا ہے. تو اس کے آپ نے 1000 mg کے کیپسول بن لینے. ایک کیپسول تازہ پانی کے ساتھ صبح کو دینا ہے، ایک کیپسول دوپہر کو دینا ہے اور ایک کیپسول آپ نے رات کو تازہ پانی کے ساتھ دینا ہے. اور دوسرا جو نسخہ ہے وہ حب رسولی کا ہے. اس میں تخم صرف یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام، نر کچور یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام اور چاک سو یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام. تینوں آپ نے 50-50 گرام ہم وزن لے کر ان کو آپ نے اچھی طرح سے پیس لینا ہے. پیس کے آپ نے اس کی نخودی گولی بنا لیں یا پھر آپ اس کے 1000 mg کے کیپسول بن لیں. صبح دوپہر شام ایک کیپسول استعمال کریں. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے بہت جلد آپ کی اس مسئلے سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے نجات مل جائے گی. لیکن شرط اس کے یہ ہے کہ غذا کا خصوصی آپ نے خیال کرنا ہے. غذا پہ مکمل آپ نے پرہیز کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے. اس کے ساتھ یہ آپ 2 نسخے استعمال کریں. اس کے ساتھ آپ اکسیر جدید کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور بھی قانون مفرد اعضاء کی بہت ساری ادویات ہیں جو خون صاف کرتی ہیں، جو جگر کو تیز کرتی ہیں. تو وہ آپ غذائیں اور وہ آپ دوائیں استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل کرم سے
اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس بیماری سے آپ مکمل نجات پا لیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔